السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاپان کے شہر ناگویا میں ایک بوڑھے سائیکل والا نے لوگوں کو حیران کر رکھا تھا۔ وہ بوڑھا ہر صبح ایک سائیکل پر آتا، پارک کے ایک مخصوص کونے جہاں ایک بینچ رکھا تھا، وہ وہاں رک کر سائیکل کھڑی کرتا، بوتل سے آدھا پانی پیتا، باقی پانی قریب رکھے ایک چھوٹے سے پودے میں ڈال دیتا اور پھر چپ چاپ بینچ پر 10 منٹ بیٹھ کر واپس پیدل چلا جاتا۔ اگلی صبح وہ پھر آتا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سائیکل وہی نہ ہوتی۔ جاپان میں ایک رواج ہے کہ اگر کسی کو کہیں کوئی سائیکل بغیر مالک کے کھڑی مل جائے تو لوگ اسے چوری نہیں سمجھتے، بس وقتی استعمال کے لیے لے جاتے ہیں اور کہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے روز وہ سائیکل کوئی نہ کوئی اٹھا لے جاتا، مگر بوڑھا اگلے دن نئی اور مہنگی سائیکل لے آتا، وہی عمل دہراتا اور پھر خاموشی سے لوٹ جاتا۔ سامنے ہی ایک کریانہ کی دکان تھی جہاں ایک بوڑھا دکاندار ایچیرو کام کرتا تھا۔ وہ روز یہ منظر دیکھ کر حیران رہتا۔ اس کے دل میں سوال اٹھتا، اگر اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ روز نئی سائیکل خرید لے تو کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ آخر وہ ایسا کرتا کیوں ہے؟ وہ غریبوں کی مدد کرنے کی بجائے ہر روز ایک نئی سائیکل لے کر کیوں آتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کر کیوں چلا جاتا ہے؟ 6 ماہ تک ایچیرو نے یہ منظر روز دیکھا۔ پھر ایک دن ہمت کر کے بوڑھے کے پاس گیا اور پوچھا، جناب، میں پچھلے 6 ماہ سے مسلسل آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ پچھلے 6 ماہ سے مسلسل ایک ہی وقت پر ایک ہی جگہ پر آتے ہیں، اپنی نئی سائیکل یہاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ میرا راز جاننے کے بعد تم مزید پریشان ہوں گے۔ میرا آپ کو ایک دوستانہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار پر توجہ دیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر پھر بھی جاننا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ دونوں پارک سے نکلے اور شہر کے کنارے ایک جھونپڑی نما مکان میں پہنچے۔ اندر ایک بوڑھی عورت بستر پر لیٹی تھی، سانسیں چل رہی تھی مگر جسم بے جان سا لگتا تھا۔ ایچیرو نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بوڑھا آہستہ سے بولا، یہ میری بیوی ہے۔ آج سے ٹھیک 6 ماہ پہلے اسی پارک میں ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا۔ وہ گھبراہٹ میں کہنے لگا، انکل، میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، میں ڈاکٹر کو بلانے جا رہا ہوں، کیا آپ اپنی سائیکل چند منٹ کے لیے دے دیں گے؟ میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ بہت منتیں کرتا رہا مگر میں نے نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیدل ہی بھاگ گیا۔ چند دن بعد میں ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرا تو وہی لڑکا زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ میں قریب گیا تو اس نے میری طرف نفرت سے دیکھا اور بولا، اگر آپ اس دن مجھے اپنی سائیکل دے دیتے تو شاید میری ماں بچ جاتی۔ میں دیر سے پہنچا، ڈاکٹر بھی تاخیر سے آیا اور اسی دوران ماں کو فالج کا جھٹکا لگا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی۔ یہ سن کر بوڑھے کی آواز لرز گئی۔ اس دن کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں وقت پر مدد کر دیتا تو شاید ایک زندگی بدل جاتی۔ اب میں ہر روز نئی سائیکل لے کر آتا ہوں تاکہ کسی دوسرے ضرورت مند کو وہ سائیکل مل جائے۔ یہ میری توبہ ہے، میرا کفارہ۔ میں پانی اس لیے پودے میں ڈالتا ہوں کہ یہ پودا اسی دن لگا تھا
جب اس لڑکے کی ماں کو فالج ہوا، اچیرو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ بعض غلطیاں دولت سے نہیں، احساس سے معاف ہوتی ہیں۔ جاپان کے اس پارک میں اب روز کوئی نہ کوئی سائیکل ضرور کھڑی رہتی، لیکن وہ صرف سواری نہیں، پشیمانی اور انسانیت کا نشان بن چکی تھی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔